بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے دی سرچ آف مین. میں شاید بچپن سے اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں. میرے سوال کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ میں نے پڑھا قرآن مجید میں ابلیس کا اور آدم کا قصہ. تو آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا. تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا. اسے کہا کہ لا تنکن ذریتہم الا قلیلا. میں انسانوں کی میجارٹی کو میں بہکا دوں گا. یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے. قرآن میں ہے کہ لا تجد اکثرہم شاکرین. یعنی اللہ سے اس نے کہا کہ انسانوں میں بیشتر لوگ شکر کے راستے سے ہٹ جائیں گے. اچھا، اب دیکھیے کہ یہ چیز واقعہ بن گئی. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ابلیس نے جو چیلنج دیا وہ واقعہ کیسے بن گیا. یہ مسئلہ ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کو بہکا دوں گا، اور وہ بہکانے میں کامیاب رہا اور میجارٹی کو اس نے بہکا دیا، رائٹ پاس سے ہٹا دیا، اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، کرشن پلان آف گاڈ کے راستے سے ہٹا دیا. تو اتنا بڑا واقعہ کیسے ہوا؟ میں شاید ساری زندگی اس میں سوچتا رہا ہوں. تو کل ایسا ہوا کہ جو میں نے کہتا ہوں نا کہ اب مائنڈ ٹریگر ہو جاتا ہے، ٹریگر. کل میں ریڈیو سن رہا تھا تو دو واقعے میں نے سے اس سے میرا مائنڈ ٹریگر ہو گیا. ایک واقعہ تھا ساؤتھ انڈیا کے ایک سائنٹسٹ کا. اس نے پہلے انڈیا میں ایجوکیشن حاصل کی، پھر وہ گیا یو ایس اے. وہاں پر اس نے ایجوکیشن اپنی پوری کی. پھر انڈیا میں آ کر کے ساؤتھ انڈیا میں وہ ایک سائنٹیفک یونیورسٹی بنا رہا تھا. بہت ہی ایمبیشس آدمی تھا، بہت جوش تھا اس کے اندر. لیکن صرف 35 ایئر سے مر گیا ہوا، لیس دین 35 ایئر سے مر گیا ہوا. تو میں سوچنے لگا کہ کوئی انڈیویجول، شاید پوری تاریخ میں کوئی بھی انڈیویجول اپنے خواب کو پورا نہیں کر پاتا. کوئی بھی انڈیویجول، چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی ویلدی مین ہو، چاہے اسکالر ہو، کوئی بھی ہو. اس طرح میں نے ریڈیو پر سنا ایجپٹ کے حالات، یعنی مصر کے حالات. تو ایجپٹ کے حالات میں نے دیکھا کہ وہ پچھلے 60 برس سے وہاں پر مار کاٹ ہو رہی ہے. اور ابھی میں انٹرنیٹ پہ دیکھا تو پچھلے 1 سال کے اندر، یعنی حسنی مبارک کے رجیم میں اور ڈاکٹر مرسی صاحب کے رجیم میں 1,000 آدمی مارے گئے. کیسے عجیب بات ہے. مصر میں اخوان المسلمون 60 سال سے کام کر رہے ہیں. ان کے لیڈر تھے سید قطب.
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، یعنی سوشل جسٹس ان اسلام. تو ان کی پارٹی نے سوشل جسٹس قائم کرنے کو اپنا گول بنایا ہے. تو 60 برس میں سوشل جسٹس قائم نہیں ہوا، صرف مار کاٹ ہو رہی ہے. 1952 میں کنگ فاروق کے خلاف ریوولٹ ہوا، اس میں کچھ مارے گئے. پھر جنرل نجیب کے خلاف ہوا، پھر جمال عبد الناصر کے خلاف ہوا، پھر انور سادات کے خلاف ہوا، پھر حسنی مبارک کے خلاف ہوا. اب آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد مرسی کے خلاف ہوا اور وہ ڈیپوز کر دیے گئے. تو ویئر از دیٹ سوشل جسٹس ان اسلام؟ کہاں ہے وہ؟ قائم کیوں نہیں ہوا؟ یہ کوئی دو واقعے کی بات نہیں ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیے، خود اپنے بارے میں دیکھیے. کوئی بھی اپنا ڈریم پرانے کو پتہ مر جاتا ہے. یعنی جو انڈیویجولس ہیں وہ اپنے انڈیویجول لیول پر چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے. جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو پارٹیاں ہیں، وہ سوشیو پولیٹیکل لیول پر چاہتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، اکھڑ پچھاڑ کر کے بڑھ جاتے ہیں. تو میرے ذہن میں جو کہ بہت زیادہ سوچتا ہوں، یہ سوال تھا کہ انسان کیسے ناکام ہے ساری تاریخ میں. پھر آج صبح بیٹھا ہوا تھا اپنی کرسی پر، تو میں سوچا اپنا ہاتھ، اپنا پاؤں، اپنا دماغ، اپنی آنکھ، اپنی کان. تو ایک عجیب چیز کا احساس ہوا. میں نے کہا کہ انسان کی ڈیزائن جو کی گئی، ڈیزائن وہ کی گئی پیراڈائز کے لیے. آپ سوچئے، جو کچھ ہم ڈیزائر ہماری ہے دنیا میں پوری نہیں ہوتی. جس طرح کے ہم ساتھی چاہتے ہیں وہ ساتھ دنیا میں ملتے نہیں ہم کو. یعنی ہر اعتبار سے ہم چاہتے ہیں اپنی ڈیزائر کو پوری کرنا، مگر ڈیزائر کا جو ٹیسٹ ہے ہمارے اندر، اس ٹیسٹ کی سطح پر ہماری کوئی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی، ہم مر جاتے ہیں. تو اسی کو میں نے سوچا کہ یعنی مین کی ڈیزائن جو کی گئی ہے وہ جنت کے لیے، اور وہ غیر جنت سے پڑا ہوا. یعنی میرے پاؤں اس لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ بہترین زمین پر چلیں، لیکن وہ بہترین زمین مجھ کو نہیں ملتی. میرے ہاتھ بنائے گئے ہیں کہ بہترین چیز کو پکڑیں، مگر وہ بہترین چیز مجھے نہیں ملتی. میری آنکھ بنائی گئی ہے کہ میں بہترین مناظر کو دیکھوں، بہترین سین کو، مگر وہ سین مجھے نہیں ملتا دیکھنے کے لیے. میرے کان بنائے گئے ہیں بہترین آوازوں کو سننے کے لیے، مگر وہ آوازیں مجھے نہیں ملتی سننے کے لیے. یعنی مین واز ڈیزائنڈ اکارڈنگ ٹو دا پیراڈائز، مگر وہ آپ چاہتا ہے، آپ کہاں پاتا ہے اپنے آپ کو؟ ایک اور دنیا میں جہاں اس کی کوئی بھی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی. تو میں نے سوچا کہ انسان کا جو ہیبیٹٹ ہے، ہیبیٹٹ وہ تو ہے پیراڈائز. انسان کا جو ہیبیٹٹ ہے وہ پیراڈائز ہے، لیکن انسان کو اس کے ہیبیٹٹ سے دور پھینک دیا گیا ہے. جیسے ایک فش، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی کو پانی سے باہر تڑپتے ہوئے، تو کیوں تڑپتی ہے؟ اس کو اس کے ہیبیٹٹ سے باہر ڈال دیا گیا ہے. یہ انسان کا حال ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے ہیبیٹٹ سے باہر ڈال دیا. یہ مطلب ہے اس سورہ کا
والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو پیدا کیا، اس کی جو ڈیزائن کی گئی ہے وہ جنت کو لے کر کی گئی ہے. جنت انسان کا حقیقی جو ہیبیٹٹ ہے وہ جنت ہے، لیکن اپنے آپ کو ہر لمحہ پاتا ہے جنت اپنے ہیبیٹٹ سے باہر. ہر انسان اپنے ہیبیٹٹ کے لیے تڑپتا رہتا ہے جیسے مچھلی تڑپتی رہتی ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے. یہ سب سوچتے ہوئے پھر مجھے یاد آیا کہ شیطان کا حربہ کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے. تو قرآن میں شیطان نے کہا ہے کہ اس کا حربہ ہے تزیین، بیوٹیفیکیشن. لَأُزَيِّنَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یعنی چیزوں کو بیوٹیفائی کرنا اور اچھی اچھی تمنا بلجھانا اس کو. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تزیین کیا ہے؟ یہ تزیین کیا ہے؟ تفسیروں میں یہ چیز لگتی ہے بہت ہی ایمبیگوس، کلیئر نہیں ہے. دیکھیے تزیین جو ہے اس پر میں نے بہت سوچا. تزیین سے مراد ہے آئیڈیلس، انسان کے اندر جو آئیڈیلس ہیں اس کی تلاش میں دوڑنا. آئیڈیل کی تلاش، ہر آدمی کو شیطان نے آئیڈیل کی تلاش میں لگا رکھا ہے. یہی ہے تزیین. اچھا، یہ آئیڈیل دنیا میں ملنے والا نہیں، کیونکہ دنیا انسان کی ہیبیٹٹ نہیں ہے. یہ دنیا انسان کی ہیبیٹٹ نہیں ہے، تو نہ تو فرد کو ملتا، نہ کسی لیڈر کو یا کسی موومنٹ کو ملتا. سب ایک ایسے آئیڈیل کی تلاش میں ہیں جو کہ دنیا میں سرے سے اچیویبل ہی نہیں. اب آپ دیکھیے ہر انڈیویجول کے لیے انسان کے اندر مین کہا جاتا ہے کہ مین از این آئیڈیل سیکنگ اینیمل، پرفیکشن سیکنگ اینیمل. تو بائی نیچر مین جو ہے اس کے مائنڈ میں بھرا ہوا ہے ایک آئیڈیل، ایک پرفیکٹ ورلڈ، اسی کی تلاش میں ہے وہ. وہ تو اس دنیا میں ہے نہیں، وہ تو جنت میں ہے جو اس کا ہیبیٹٹ ہے. تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ انسان کو جس ہیبیٹٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ ہیبیٹٹ ہی دنیا میں حاصل نہیں کر پاتا انسان. یہ ایسی بات ہے جیسے مچھلی کو پیدا کیا اللہ نے، اس کا ہیبیٹٹ بنایا پانی، اور اس کو پانی سے معروف کر دیا جائے. یعنی مچھلی جو ہے وہی پانی کا ہیبیٹٹ ہے، اسی سے معروف کر دیا جائے تو کیا ہوگا انسان کا حال؟ تو انسان کا جو ہیبیٹٹ ہے وہ یہ دنیا ہے نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا علم عمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا میں تم کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم یعنی اپنے کو کوالیفائی کرو، اپنے کو یعنی مختلف قسم کے ٹیسٹ کے دوران، مختلف قسم کے تجربوں کے دوران یہ ثابت کرو کہ تم جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہو. تو ہیبیٹٹ تمہارا یہاں نہیں ہے، ہیبیٹٹ تو آخرت میں ہے، لیکن اس ہیبیٹٹ میں جگہ پانے کے لیے یہ ٹیسٹنگ پیریڈ یہی ہے. اب اس بات کی کسی کو پتہ نہیں. پورے تاریخ میں انسان اس بات سے خالی ہے، اس شعور سے کہ دنیا میں میرا ہیبیٹٹ نہیں. اس دنیا میں تو میں صرف
اپنے آپ کو کوالیفائی کر رہا ہوں, اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوں, تاکہ موت کے بعد مجھے میں جو اصل ہیبیٹٹ ہے وہ مجھے جگہ ملے. تو سارا انسان ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہے جو کہ اس دنیا میں سرے سے اچیویبل ہی نہیں. آپ بتائیے, کوئی ایک نام بتائیے تاریخ میں, کوئی کنگ, کوئی ویلدی آدمی, کوئی اسکالر, کوئی بھی جس نے اپنے ڈیزائر کو فلفل کر پایا ہو. سب فرسٹریشن بھرتے ہیں. آپ کے آس پاس بھی مثالیں ملیں گی, آپ کتابوں پہ مثالیں پا سکتے ہیں. تو کیوں یہ دنیا انسان کا ہیبیٹیٹ ہی نہیں. ہیبیٹیٹ تو آخرت میں ہے. جیسے مچھلی کو آپ سب کچھ دے دیں, ایک محل میں رکھ دیں اس کو, تب بھی محل اس کا ہیبیٹیٹ نہیں ہے, اس کا ہیبیٹیٹ تو پانی ہے, تب بھی تڑپے گی وہ. یعنی سونے کے محل میں تب بھی تڑپے گی, کیونکہ اس کا ہیبیٹیٹ نہیں ہے. تو انسان کو جو پرفیکٹ ورلڈ چاہیے, جو آئیڈیل ورلڈ چاہیے, جو اس کے ٹیسٹ کے مطابق جو دنیا چاہیے, جو نغمہ سننے کے لیے اس کے کان بنائے گئے ہیں, جو سین دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں بنائی گئی ہیں وغیرہ, وہ دنیا میں اویلیبل نہیں. تو یہ نقطہ پوری تاریخ میں لوگوں نے نہیں جانا کہ یہ دنیا انسان کا ہیبیٹیٹ نہیں ہے, ہیبیٹیٹ آخرت میں ہے. یہاں ہم پا نہیں سکتے اپنے ہیبیٹیٹ کو, یہاں تو صرف اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنا سکتے ہیں, بس زیادہ آگے نہیں کچھ. تو ایک بات یہ ہے, اب آپ دیکھیے سوشیو پولیٹیکل معاملات کو دیکھیے. پوری تاریخ میں بے شمار لوگ اٹھے ہیں آئیڈیل سسٹم بنانے کے لیے. ارسطاٹل اور پلیٹو سے لے کر آج تک کوئی ایک شخص بھی نہیں بتا سکتے آپ پوری ہسٹری میں جس نے آئیڈیل سسٹم بنایا ہو, آئیڈیل سوسائٹی, آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم. کوئی بھی نہیں. سب کوشش کرتے رہے جہاں تک کہ فرسٹ میں مر گیا. یعنی پریزنٹ ہسٹری میں بھی اس کی مثالیں آپ جان سکتے ہیں, اور پاسٹ ہسٹری میں بھی. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت ہی ویل نون بات ہے. تو ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک مثال, یہ اس پہ مسلم اور نان مسلم کو فرق نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی الاخوان المسلمون کی, جس کو کہا جاتا ہے مسلم بردرہڈ. سارے عرب ورلڈ کے سب سے بڑی, سب سے طاقتور جماعت مانی جاتی ہے, لیکن فیل یعنی 60 برس گزر گئے, کتنے لوگ مر گئے, کتنی انرجی, کتنا پیسہ برباد ہوا, ابھی تک زیرو کے مقام پر ہیں. کسی چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ پایا ہو. کیوں؟ ان کا کیا نشانہ ہے؟ آئیڈیل سوسائٹی. آپ کو اس میں شک ہو تو ان کی کتاب پڑھ لیجیے, وہ انگریزی میں ترجمہ اس کا ہوا ہے, آئیڈیل جسٹس ان اسلام. اس کا ترجمہ انگلش میں بھی ہو چکا ہے, آئیڈیل جسٹس ان اسلام. تو ایک آئیڈیل سوسائٹی, آئیڈیل سسٹم کا ایک خواب ان کے بارے میں ہے. اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں 60 سال سے, اور پورا عرب ان کا امن ان کا ساتھی بن گیا. انہوں نے پیسہ بھی دیا, انہوں نے یعنی مین پاور بھی دیا, سب کچھ دیا, لیکن کیا ہے, ناکام. اور اس میں سے ریسنٹ ایگزامپل یہ ہے کہ حسنی مبارک کو ہٹایا گیا, اس کے بعد انہیں کے اپنے لیڈر آئے ڈاکٹر مرسی, ان کو ہٹایا گیا. اس ہٹانے کے کام میں 1000 آدمی مر گیا. اب غور کیجیے, 1000 آدمی کتنے قیمتی ہیں. قرآن میں ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکانما قتل الناس جمیعا. یعنی ایک انسان بھی اگر مارا تم نے, ایک انسان ہی مرا ناحق, تو گویا کہ تم نے سارے انسانوں کو مار ڈالا.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے سارے انسانوں کو 1000 بار مارا. ایک سارے دنیا کے انسان آپ نے مار ڈالا ان کو، پھر پیدا، پھر مار ڈالا، پھر پیدا، پھر مار ڈالا. تو ساری دنیا کے انسانوں کو، جن کی تعداد 107 بلین ہے، ان کو مار ڈالا آپ نے. یعنی 1000 بار مار ڈالا. ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کیسے عجیب بات ہے. تو کیوں ایسا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے، یعنی یہ سب لوگ نان اچیویبل گول کی طرف دوڑ رہے ہیں. نان اچیویبل گول دوڑتے رہیں گے قیامت تک، تو کبھی آئیڈیل سسٹم نہیں بنا پائیں گے، کبھی بھی نہیں، امپاسبل ہے. آپ سوچیں کہ نان اچیویبل گول کیوں ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رکھا ہے آزادی دے کر. آزادی، ہر آدمی کو آزادی، ہر آدمی کو آزادی. تو آزادی جب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو لوگوں کے ہاتھ تو باندھ نہیں دیے، ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. ہاتھ کھلے ہونے کی وجہ سے کوئی حضرت یحییٰ کو مار ڈالتا ہے جو پیغمبر تھے، جو حضرت عمر کو مار ڈالتا ہے جو کہ خلیفہ تھے، کوئی گاندھی کو مار ڈالتا ہے جو بہت بڑے لیڈر تھے. ساری تاریخ میں یہ ہو رہا ہے. تو آزادی کی بنا پر انسان سارے معاملے کو جپرڈائز کرتا رہتا ہے. سارے معاملے کو آپ ساری کوششیں کرتے ہیں، سارے طریقے اکٹھا کرتے ہیں. ایک آدمی ٹھوکر مارتا ہے، سب طریقے ہوا اڑ جاتے ہیں. اور وہ ایسا کرے گا وہ، کیونکہ اللہ نے اس کو آزادی دی. آزادی. یو کین ناٹ ابالش ہز فریڈم. جب آپ اس کی فریڈم کو ابالش نہیں کر سکتے تو وہ کرتا رہے گا، کبھی ایک آدمی، کبھی دوسرے آدمی، کبھی تیسرے آدمی. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس دنیا میں آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل سماج، آئیڈیل سسٹم بن ہی نہیں سکتا. امپاسبل ہے. اگر یہ دنیا روبوٹ کی دنیا ہوتی، روبوٹ کی دنیا ہوتی تو آپ ان کی چابی بھر دیتے، ہر روبوٹ اسی طرح کام کرتا جس طرح آپ چابی بھر دیے. کہ روبوٹ کی دنیا تھی نہیں. یہ تو ایسے انسانوں کی دنیا ہے جو میں ہر ایک فری ول رکھتا ہے، آزادی رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتے کہ اس کو موقع ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ. اس کا معنی کیا ہوئی کہ اس دنیا میں یہ امپاسبل ہے کہ آئیڈیل سسٹم بنایا جائے. امپاسبل ہے. اسی لیے کہ لوگوں کو ملی ہوئی آزادی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کوئی ان کو ابالش تو کر نہیں سکتا. جب آپ ابالش نہیں کر سکتے تو وہ آزادی، اپنے آزادی کو استعمال کرے گا وہ. اب دیکھیے کہ یہ جو دو پرابلم ہے انسان کے لیے. انڈیویجول لیول پر اس کی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی، فرسٹریشن بڑھتا ہے وہ. سوشل لیول پر وہ آئیڈیل سماج نہیں بنا پاتا، وہی بڑھتا ہے ناکام. اب سوال کیا کہ حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن میں بتایا گیا ہے، مگر بدقسمتی سے مسلمان بھی اس پر عمل نہیں کرتے. قرآن میں کیا ہے؟ فرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خواہشوں کو نیڈ بیسڈ بنائے. اپنی خواہشوں کو نیڈ بیسڈ، یعنی جو چیزیں اس کی لیے یہ ضرورت کی حیثیت رکھتی ہیں. اور قرآن حدیث میں ضرورت کی چیزوں کے بتایا گیا ہے. ایک حدیث ہے کہ رہنے کے لیے گھر ہو، 2 وقت کے کھانے کے لیے روٹی ہو، پانی پینے کے لیے ہو، اور ایک خادم ہو. تو بس اس کی نیڈ بیسڈ لائف مل گئی اس کو. من کان لہو بیت یسکنہ و خادم یخدمہ وجلف الخد والماء فکانما ہو عزت لہو دنیا بیاضافی رہا. بس یہی نیڈ بیسڈ زندگی ہے کہ رہنے کے لیے گھر،
صبح شام کھانے کے لیے روٹی اور پانی اور ایک خادم جو اس کا کام کر دے بس. لیکن آدمی مور اور مور کی طرف دوڑتا ہے, اسی کی وجہ سے وہ ناکام ہوتا ہے. کیونکہ اسلام کی جو انڈیویجول کے لیے جو تعلیم ہے وہ ہے کنٹینٹ بیسڈ, یعنی قناعت پر مبنی, قناعت, کنٹینٹمنٹ. تو یہ ہے فرد کے لیے. اگر فرد اس پر راضی ہو جائے کہ نیڈ بیسڈ لائف پر وہ زندگی گزارے گا تو پھر وہ کامیاب ہے. پھر اس کے لیے ٹینشن نہیں, فرسٹریشن نہیں, اسٹریس نہیں, کچھ بھی نہیں. نیڈ بیسڈ لائف پر اگر آپ راضی ہو جائیں تو کوئی آپ کو پریشانی نہیں. تو یہ فرد کے لیے ہے, فرد کے لیے. اب دیکھیے سوسائٹی, سوشو پولیٹیکل سسٹم کے لیے کیا اسلام کی تعلیم ہے. وہ ہے اس آیت میں کہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, ایک دائرہ وہ ہے جہاں آپ کو دوسروں سے لڑنا پڑتا ہے, ٹکراؤ کرنا پڑتا ہے. مثلا آپ حکومت چھیڑنا چاہیں تو ٹکراؤ کرنا پڑے گا. تو وہاں کیا ہے, وہاں آپ کا مسلک کیا ہونا چاہیے, وہاں کا مسلک ہونا چاہیے یعنی وہ اسٹیٹس کوئزم. جیسے آپ دیکھیے ہم انڈیا میں ہیں, ہمارے کسی کوئی لڑائی نہیں, نہ ہم نے کسی کو مارتے, نہ کوئی ہم کو مارنے آتا, کیونکہ ہم دعوت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہمارا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آدمی ہمیں مارنے آ جائے یا ہم کسی کو ماریں. اس کے برعکس آپ دیکھیے پاکستان میں دیکھیے, مصر میں دیکھیے, وہاں مستقل لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. کیوں؟ یہ فارمولہ نہیں پکڑا انہوں نے کہ جو کنٹروورشل ایشوز ہیں, کنٹروورشل ایشوز میں یہ طریقہ اختیار کریں جس کو میں کہہ رہا ہوں یعنی اسٹیٹس کوئزم. جو ہے اس پر راضی, جو ہے اس پر راضی. تو سماجی زندگی کا فارمولہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے مختصر لفظوں میں کہ ان پالیٹکس اسٹیٹس کوئزم, ان دعویٰ ایکٹیویزم. یعنی جو جس میدان میں کچھ کام کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے آپ کا ٹکراؤ ہو جائے کسی سے, اس میدان کو اوائڈ کیجیے, اس میں نہ جائیے اس میں. اور جس میدان میں بغیر ٹکراؤ کے آپ کام کر سکتے ہیں, جیسے دعوت کا فیلڈ اور تعلیم کا فیلڈ, یہ کسی ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جیسا چاہے کیجیے گا. تو سوشیو پولیٹیکل لائف میں یہ فارمولہ ہے کہ جو وہ فیلڈ جہاں کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے, جہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, وہاں پر آپ اسٹیٹس کو مان لیں. جو بھی اسٹیٹس کو, کچھ بھی ہو, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی رول کر رہا ہے اس کو مان لیجیے. اور جس فیلڈ میں میدان کھلا ہوا ہے, جہاں عمل کرنے کے لیے آپ کو ٹکراؤ نہیں کرنا ہے, تو وہاں آپ عمل کیجیے. یہ ہے, یہ اسلام کا فارمولہ. میں نے آپ کو حوالے دیے دونوں فارمولے کے. دونوں فارمولے قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں بھی ہیں. کیا یہ جو انڈیویجول لائف ہے, آپ کی فیملی لائف ہے, آپ کے بچوں کا جو مسئلہ ہے, اس میں آپ نیڈ بیسڈ زندگی اختیار کر لیجیے. بس نیڈ بیسڈ زندگی, یعنی بقدر ضرورت حاصل کرنا.
یہ کچھ بھی مشکل نہیں، کسی کے لیے بھی مشکل نہیں. اگر آپ یہ مان لیں کہ میری فیملی، میرے بچے اور میں بقدر ضرورت پہ اتفاق کریں گے، بغیر ضرورت پہ قناعت کریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کچھ بھی مسئلہ نہیں. اور دوسری طرف اگر یہ مان لیں کہ سوشیو پولیٹیکل لائف میں صرف اس دائرے میں کام کروں گا جہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور جہاں تک ٹکراؤ والے میدان ہے اس میں اسٹیٹس کو مان لوں گا. اسٹیٹس کو کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ایز اٹ از مان لینا. تو کہاں یہاں ٹکراؤ نہ وہاں ٹکراؤ. تو پورے تاریخ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری تاریخ جو ٹریجڈی کی تاریخ تصویر بنی ہوئی ہے، پوری تاریخ. اس کی وجہ یہ جو میں نے عرض کیا دو فارمولے، یہ کریشن پلان آف گاڈ کا حصہ ہے. تو لوگ کریشن پلان آف گاڈ کو مان کر اپنی زندگی کی تشکیل اور تعمیر نہیں کرتے، تو اس کی پرائز بھگتتے ہیں. تو چلاتے ہیں کہ ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا. ظلم کچھ نہیں، کوئی کسی کو ظلم نہیں کرتا. یو آر پیئنگ دا پرائز آف یور اسٹوپڈ پالیسیز. دیر از نو ظالم. جتنی بھی صورتیں ہیں جن میں آپ ظلم کرتے ہیں، کوئی بھی صورت مجھے بتائیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہر صورت میں یو آر پیئنگ دا پرائز آف یور اون اسٹوپڈ پالیسیز. یعنی کوئی ظالم نہیں ہے، یعنی کوئی مظلوم نہیں ہے. یہاں کیا ہے، یہاں پر لوگ اپنے دائرے سے باہر نکل پڑتے ہیں، اپنے سے باہر. اس کی وجہ سے سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اپنے دائرے میں رہیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے دائرے میں رہیے تو کوئی مسئلہ نہیں. چاہے انڈیویجول لائف ہو تب بھی دائرے میں رہیے، چاہے سوشل اور پولیٹیکل لائف ہو تب بھی دائرے میں رہیے. مثلاً دیکھیے، کشمیر میں پچھلے 60 سال میں ہزاروں لوگ مارے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا. یعنی 47 میں جو اسٹیٹس کو بن گیا تھا، 47 میں جو اسٹیٹس کو بن گیا تھا کشمیر کا، اس میں راضی ہوتے ہو تو کچھ بھی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی نقصان نہیں. ایسے ہی فلسطین کے معاملے میں 1948 میں جو اسٹیٹس کو بن گیا تھا اس پہ عرب لوگ راضی ہوتے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو بے شمار جو پیسہ برباد ہوا، جانیں برباد ہوئی، ذلت ہوئی، اس میں کچھ بھی نہ ہوتا. تو سارا وہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، کمپلینٹ کرتے ہیں، وہ سب اپنی ہی اسٹوپڈ پالیسیز کی پرائز دے رہے ہیں اور کچھ نہیں. دیکھیے قرآن میں ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو لوگوں کی کانسپریسی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ تم لوگوں کی کانسپریسی زد میں نہیں آؤ گے. جب زد میں نہ ہوگے تو پریشانی کیا ہے؟ سارے لوگ کا حال یہ ہے کہ وہ فوراً غلط اقدام کر کے لوگوں کی کانسپریسی کی زد میں آ جاتے ہیں. آپ غلط اقدام نہیں کیجیے، لوگوں کی کانسپریسی کی زد میں نہ آئیے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے مصر میں، یہ سب کس لیے ہو رہی ہے؟ اپنی خود ہی اسٹوپڈ پالیسیز کی پرائز دے رہے ہیں وہ، اور کچھ نہیں. دے آر پیئنگ دا پرائز آف دیئر اون اسٹوپڈ پالیسیز.
دیکھیے پالیٹکس میں کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل. پالیٹکس جو ہے ممکن کا کھیل ہے. جو ممکن ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے پلان بنائیے, جو ممکن نہیں ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے پلان مت بنائیے. کتنا سمپل فارمولا ہے. تو عربوں نے 1948 میں بالفور ورڈکٹ کے بعد ایسا پلان بنایا جو اچیویبل ہی نہیں تھا سرے سے. پھر انہوں نے سویز کینال کو نیشنلائز کیا. وہ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس اقدام کو, تو اسی کی پرائز پائی انہوں نے. دیکھیے اس میں ایک عام بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لڑتے پھرتے رہیں, شکایتیں کرتے رہیں, پروٹیسٹ کرتے رہیں, اس لیے نہیں بھیجا ہے. یہاں آپ کو کچھ پازیٹیو گین کے لیے بھیجا ہے. وہ گین کیا ہے؟ اپنی شخصیت کی تعمیر, اپنی پرسنالٹی کی تعمیر. کس لیے؟ تاکہ آپ جنت میں داخلے کے لیے, آپ کو جنت میں داخلے کے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنے. یعنی آپ اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے اندر, اپنی پرسنالٹی کے اندر وہ شخصیت بنائیں, وہ پازیٹیو شخصیت, وہ ڈیوائن شخصیت جو اگلی دنیا میں, آخرت میں جنت میں داخلے قابل سمجھی جائے. تو یہ ہے اصل گول, یہ اصل گول. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی بڑائی میں اصل گول پر کچھ کر ہی نہیں پاتے. کوئی مور اینڈ مور کے نفسیات میں مبتلا رہتا ہے, تو مور اینڈ مور میں پھنسا رہتا ہے, وہ کر نہیں پاتا کچھ. کچھ لوگ جو ہیں یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیالزم مائنڈ میں لے لیا انہوں نے, اس کے لیے لڑ بھڑ رہے ہیں. انہیں بھی کچھ موقع نہیں ملتا کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کریں. کیسی عجیب محرومی ہے, آپ سوچیے کیسی عجیب محرومی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا, یہ انسان, یہ جو آپ کا وجود ہے, یہ اس کی ڈیزائن کی گئی ہے بہت ہی خاص پلان کے تحت. وہ کیا آپ اپنے اس وجود کو اس کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہاں پہنچا سکے, یعنی پیراڈائز میں پہنچا سکے. تو سارا کنسرن آپ کو یہ ہونا چاہیے, آپ کا کنسرن یہ ہونا چاہیے. باقی جو چیزیں آپ کا کنسرن نہیں ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ اسی چیز کو اپنا کنسرن نہیں بناتا جس کے لیے اس دنیا میں اسے رکھا گیا تھا. ذالک جزاء من تزکیٰ, یعنی اپنے آپ کو یہاں پر دنیا میں مزکیٰ شخصیت کے روپ میں ڈیولپ کرنا ہے. مزکیٰ شخصیت کے روپ میں ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ جنت میں انٹری پا سکیں. اسی سے بے خبر ہے آج. دوسرے چیزوں کو اس نے اپنا کشر بنا لیا, اپنا گول بنا لیا. کیسی عجیب ٹریجڈی ہے کہ آدمی ایک ایسے خاتمے کی طرف جا رہا ہے, موت کی طرف. آپ غور کیجیے, جس دن آدمی مرتا ہے بے شمار لوگ مر چکے. میں سوچتا رہتا ہوں اکثر کہ مرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا ہوگا آخرت کا منظر, تو کیسا عجیب دھکا لگا ہوگا, عجیب دھکا. اچانک وہ کہیں گے کہ تھی بات کیا اور ہم نے سمجھا تھا کیا, کہ تھی بات کیا ہم نے سمجھا تھا کیا. آپ بتائیے کیسی عجیب حسرت ہوگی انسان کے اوپر, کیسی عجیب محرومی ہوگی. اسی کو کہا گیا ہے کہ لوگ کے چہرے کالے ہو جائیں گے. کالے کیا ہے؟ کالے کو بتائیے
خالق پر ہی ہے نہیں. خالق پر سب یہ ہے کہ ان کے حسرت اور محرومی اور ناکامی کے احساس سے وہ بالکل عجیب حال کا ہو جائے گا. تو کیسی عجیب بات ہے کہ پوری تاریخ گزرتی چلی جا رہی ہے اور انسان ری تھنک نہیں کرتا, وہ اپنے روش پر نظرثانی نہیں کرتا. تو خلاصہ دیکھیے یہ ہے کہ اپنی انڈیویجول لائف میں آپ یہ گول نہ بنائیں کہ آپ کی آئیڈیل فیملی ہو, آپ کا آئیڈیل بزنس ہو, آئیڈیل جاب ہو. یہ گول نہ بنائیں. یہ گول بنائیں کہ نیڈ کے وقت اگر آپ کو مل رہا ہے تو دیٹ از انف, وہ کافی ہے. کافی کے معنی ہے کہ پھر آپ کو وقت مل جائے گا, موقع مل جائے گا کہ اصل گول ہے اس کے لیے کام کر سکے. آپ نیڈ بیس پر جب آپ قناعت کریں گے تو آپ کو انف ٹائم مل جائے گا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مزکہ شخصیت کے روپ میں. ایسے دیکھیے, یعنی سسٹم کے بارے میں دیکھیے. سسٹم کے بارے میں آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ. اس دنیا میں آئیڈیل سسٹم کوئی بن نہیں سکتا, امپاسبل ہے. کیونکہ آپ دنیا کا کنٹرولر نہیں ہیں, کنٹرولر تو کوئی اور ہے. تو جو دنیا کا خالق ہے اس کے نقشے کے مطابق ہی آپ کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں, اس کے خلاف جا کر نہیں. تو بہرحال ہمارا یہ مشن ہے. میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دنیا کو بتائیے کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ, تاکہ موت کے بعد آدمی ابدی شرمندگی میں مبتلا نہ ہو. ابدی شرمندگی میں بائبل میں ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. تو آپ لوگ خود اپنے لیے اسی کو اختیار کیجیے اور دوسروں کو اسی بات کی خبر دیجیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق دے, ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کو بھی صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں. یہی ہمارا مشن ہے. اسی کے لیے ہم جو کچھ بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی مشن کو لے کر ہیں. دوسرا کوئی اس میں کوئی اور پہلو, کوئی انٹرسٹ شامل نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا ایک کوشچن آیا ہے لاہور پاکستان سے سیف اللہ صاحب کا. ان کا سوال ہے, مولانا میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے گزشتہ تقریر میں فرمایا کہ یہ دنیا آزمائش کے اصول پر بنی ہے, لہٰذا انسان کو دنیا کی چیزوں کی خواہش اور دعا کے بجائے جنت کے حصول اور معرفت کی دعا مانگنی چاہیے, مگر کیا انسان کو صالح اولاد یا صحت وغیرہ کے لیے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, میں نے صالح اولاد نہیں کہا تھا, اولاد میں کہا تھا. اولاد ہو گئی ہو تو اس کے صالحیت کی دعا کریں آپ, صحت کے لیے بھی دعا کریں آپ. یہ
یہ کہ اب میں اولاد ہو، اس کو میں کہیں پایا نہیں حدیث قرآن میں. پیدا ہونے کے بعد دعا کرنا ٹھیک ملتا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، یہ پیدا ہونے کے بعد کی دعا ہے. پیدا نہیں ہوا کہ خدا مجھے اولاد دے، اس کا مجھے کوئی مثال نہیں ملا. مولانا اگلا کوشچن ہے مس استوتی ملہوترا کا تریویندرم سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا پلیز ایڈوائز ہاؤ وی کین آلویز ریمین آن دا پاتھ آف پیراڈائز اینڈ ناٹ گیٹ ڈیریلڈ. بس سوچتے رہے، سارا معاملہ سوچنے کا ہے. کیونکہ قرآن میں تدبر کہا گیا ہے. آدمی جہاں سوچتا ہے ویسے کرتا ہے. سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے سوچ پر. آدمی سوچے گا تو دعا کرے گا، پلان کرے گا. نہیں سوچے گا، نہ دعا کرے گا، نہ پلان کرے گا. مولانا اگلا کوشچن ہے مولوی الیاس صاحب کا وانیم باڑی سے. انہوں نے لکھا ہے، تاریخ سازی اور تاریخ نگاری میں فرق کیا ہے؟ تاریخ سازی تو انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ تو خوش فہمی میں لوگ کہتے کسی کو تاریخ ساز شخصیت، کوئی شخص تاریخ ساز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تاریخ کی صورت دری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو تاریخ سازی ایک بے بنیاد تعریف ہے کسی انسان. ہاں تاریخ نگاری ٹھیک ہے، جو ہوا ہے، جو پیش آیا ہے اس کو آپ لکھیے. اگلا سوال ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا چینئی سے. دین کی تعبیر میں غلطی کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں؟ قرآن اور حدیث سے کمپیئر کیجیے. وہ تعبیر غلطی جو ہوتی ہے وہ تو ڈیویشن ہوتا ہے. تو قرآن اور حدیث سے آپ کمپیئر کیجیے، آپ جان لیں گے. مثلاً قرآن میں ہے کہ عقب الدین کے معنی دین کی پیروی کرو. اب آپ اس میں نکالنے کے لیے جھنڈا اٹھاؤ تو اس میں موقوف ہے نہیں. تو جب آدمی سیریسلی سوچے گا تو وہ جان لے گا کہ میں خود ساختہ مطلب نکال رہا ہوں، آیت میں تو ایسا ہے نہیں. مولانا اگلا سوال ہے مس نغمہ صدیقی کا نیو دہلی سے. انہوں نے لکھا ہے، ایوری بڈی ایکسیپٹس دی فیکٹ دیٹ آل آر فری بٹ آر ناٹ ایبل ٹو ایکسیپٹ دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹ دس آئیڈیل کی ناٹ بی اچیوڈ اینڈ رن ٹوارڈس آئیڈیل. ہاؤ ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ دس سمپل تھنگ؟ میں نے کیا وہ یہ تھا کہ پوری تاریخ میں نے دیکھا کہ آئیڈیل کوئی اچیو نہیں کر سکا، چاہے وہ کنگ ہو، چاہے مل ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو پیسے کہ آخر اپنے آئیڈیل کو اچیو کیوں نہیں کر پاتا. تو میں نے تجربہ کیا کہ وہ اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف ہے. یہ کرنا چاہیے آدمی کو. مولانا اگلا کوشچن آیا ہے، جو چیز اللہ کے کریشن پلان کے خلاف ہو وہ آپ کیسے اچیو کریں. مثلاً آم کا پھل نکلتا ہے اکارڈنگ ٹو لا آف نیچر. اب آم کے پھل میں آپ سیب نکالنا چاہے تو نکلے گا نہیں. بالکل سمپل سا اس کا راز ہے. مولانا نیکسٹ کوشچن ہے ظہیر الدین صاحب کا رائچور سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از اچیویبل اور واٹ از ناٹ ریکوائرس لاٹ آف وزڈم اینڈ انسائٹ.
how can one acquire them? میں ہر آدمی سوچتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، کہ ہر آدمی اپنا ہاتھ ڈالتا ہے آگ میں ٹیسٹ کرنے کے لیے. آدمی سنسیئر ہو تو ہر چیز کے بارے میں وہ ایسے کرے گا کہ اس کو جانچے گا، ایگزامن کرے گا اور پتہ کرے گا کہ اچیوبل ہے نہیں. جس طرح سے آدمی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اسی طرح سے وہ دوسرے کام بھی بچے گا انچیوبل گول سے. ہمارا اگلا کوشچن ہے مبین صاحب کا جامعہ نگر سے. انہوں نے لکھا ہے مسلمانوں میں الگ الگ فرقے کا ذمہ دار کون ہے، اور خدا کے ہاں اگرچہ ان لوگوں نے دین کی غیر معمولی کام انجام دیا ہے تو ان لوگوں کا انجام خدا کے ہاں کیا ہوگا؟ خدا کیا، آپ کا ایک کام نہیں ہے. اپنے بارے میں بھی کیا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا انجام خدا کا کیا ہوگا؟ یہ تو غیر ضروری سوال ہے. باقی جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں آپ تو ہماری کتاب پڑھ لیجیے تجدید دین، اس میں اس مسئلے پر آیا ہے. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ خدا کا انجام کیا ہوگا یہ آپ لیکن سوچتے ہیں. آپ کا اپنا انجام کیا ہوگا یہ پتہ نہیں، تو دوسرے کے بارے میں کیسے آپ سوچتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے. باقی جو وجہ ہے فقہ بندی کی، اس کو آپ جاننا چاہیں تو ہماری کتاب پڑھ لیجیے تجدید دین. ہمارا اگلا کوشچن ہے خواجہ کلیم الدین صاحب کا پینسلوینیا USA سے. انہوں نے لکھا ہے ون آف دا برادرہڈ ممبرس ریسنٹلی ان ایجپٹ ڈکلیئر دیٹ ناؤ دے ول ریزورٹ بیک ٹو وائلنس ٹو اچیو دیئر گولس. My question to you, Maulana Sahib, why doesn't man refuses to learn a lesson from his or their own experiences? دیکھیے ان لوگوں نے ایک غلط مسئلہ بنا رکھا ہے. وہ یہ ہے کہ کامیاب گئے تو غازی، مر گئے تو شہید. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے پولیٹیکل سینس میں تو لڑ کر کچھ لوگ مارے گئے تو شہید تو ہو جائیں گے. یہ بالکل غلط ہے. اسلام میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے.